السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات، جے کے بوس 2023 میٹرک کا جو کوشچن بینک آیا ہے تو بہت سارے بچوں نے گزارش کی تھی کہ جو واحد اور جمع اور مذکر اور مؤنث جب ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں اس کا کیا اصول بنتا ہے، اس پر تھوڑی بات کی جائے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کل ہی آپ کا ایگزام ہونے والا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ کم سے کم وقت میں آپ کو ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے جن سے ہمیں پتہ چلے کہ جملے میں استعمال کرتے وقت الفاظ کا مذکر یا مؤنث ہونا یا واحد یا جمع ہونا کیسے پتہ چلے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے بچوں یہاں پہلا لفظ ہے سنار۔ اس کو ہمیں جملے میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ یہ مذکر یا مؤنث ہے، یہ واضح ہو جائے۔ پہلے ہم ایک جملہ بناتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے میں لکھتا ہوں، اس بازار کا ہر سنار دیانتدار ہے، دیانت دار ہے۔ تو میں نے جملہ بنایا، اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ مذکر میں نے بنایا کہ مؤنث۔ اس طرح میں ایک واحد جمع کا ایک لیتا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس ہے نادر، تو میں لکھتا ہوں یہاں تجھے ایک نادر موقع، ایک نادر موقع ہاتھ آیا ہے، ہاتھ آیا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ نادر واحد ہے کہ جمع ہے۔ زوجہ تو ہمیں سبوں کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، مگر کیسے میں دکھاؤں کہ یہ مؤنث ہے؟ میں یہاں ایک اور جملہ بناتا ہوں، بشیر کی زوجہ بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے۔ تو ایک اور جملہ یہاں ہے مقصد کے حوالے سے، میرا مقصد حیات، میرا مقصد حیات نیکی پھیلانا ہے، نیکی پھیلانا ہے۔ تو ہر کسی کا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم کیسے دکھائیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ اسی طرح لاسٹ جو جج ہے اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، اس کورٹ کا جج چھٹیوں پر گیا ہے، چھٹیوں پر گیا ہے۔ تو آئے اب جاننے کی کوشش کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ سنار کو اس طرح جملے میں استعمال کریں کہ مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ اس بازار کا ہر سنار، ہم نے یہاں لکھا ہے، تو میں یہاں بازار کا سنار انڈر لائن کرتا ہوں۔ تو دیکھیے رول کیا ہے، بازار کا سنار، ہر کو آپ سوچیں کہ یہاں ہے ہی نہیں، بازار کا سنار، جملہ بنا بازار کا سنار۔ تو جو کا ہے، کا دکھاتا ہے کہ سنار مذکر ہے۔ آسان کر کے میں بتاتا ہوں، جیسے ہمارے پاس ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بشیر، بشیر کا بیٹا، بشیر کی بیٹی۔ یہ جو دونوں مرکب ناقصہ ہے، ان میں جو یہ ہمارے پاس آیا ہے یہ بیٹا یا بیٹی، یہ کی مؤنث ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کا مذکر ہے، بیٹے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بشیر کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یہ یہاں کی طرف لوٹتا ہے، مضاف کی طرف۔ تو یہ مضاف سے پہلے جب کی یا کا آئے، کی آئے تو مؤنث، کا آئے تو مذکر، پہلے ہم ایک مرکب ناقصہ بنائیں گے، تو یہاں ایڈجسٹ کریں گے مذکر یا مؤنث کی نشانی، کی یا کا، اس کے بعد جملہ بنائے۔ یہاں ہم نے بنایا اس بازار کا سنار، یہاں کا آیا تو سنار مذکر ٹھہرا۔ اس بازار کی ہر دھوبن
دیانتدار ہے تو دھوبن یہاں مونس آتی کیونکہ بازار کی آتی، تو بازار کے ساتھ کا یا کی مشروط نہیں، بلکہ اس کے بعد آنے والا جو مضاف ہے اس کے ساتھ مشروط ہے نا۔ کبھی کبھار ہم یہ جو ہے نا کی یا کا ہم میرا میری کے ساتھ بھی کام چلا سکتے ہیں۔ جیسے میں اگر لکھوں میرا بیٹا تو بیٹا مذکر ہوا، میری بیٹی تو بیٹی مونس ہوا، میرا رومال تو رومال مذکر ہوا، میری سائیکل تو سائیکل مونس ہوا۔ تو اس طرح پیارے بچوں مذکر اور مونس کو ہم دکھا سکتے ہیں۔ یہاں کا کی وجہ سے ہمارا یہ جو سنار ہے مذکر ہے۔ اب تجھے ایک نادر موقع ہاتھ آیا ہے، جملے میں اس طرح یہ نادر استعمال کرنا ہے کہ یہ واحد ہے کہ جمع پتہ چلی، تو یہ ہمارے پاس واحد ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم نے لکھا ہے، ہم نے استعمال کیا ہے ایک نادر، حالانکہ یہ موقع کے ساتھ بھی جائے گا مگر ہم نے نادر کے ساتھ، چونکہ اس نے لکھنا نہیں تھا۔ یہ جو نادر ہے نا، نادر ہمارے پاس اس میں صفت ہے، یہ یہاں جو صفت کے ساتھ ہم عموماً یہ واحد یا ہم نادر مواقع بھی لکھ سکتے ہیں، مگر ہم نے یہاں اسے دکھانا کہ نادر اس نے لگایا، ویسے نہیں لگانا چاہتا نادر لفظ اس پیپر میں، پھر بھی ہم نے کوشش کی اس کے ساتھ ہم نے ایک لگایا تو ہم نے واحد۔ دیکھیے واحد اور جمع میں کیا دکھائے ہم، واحد کے لیے ہم ایک لکھیں، واحد کے لیے ہم ہر لکھیں، اسی طرح ہم جمع کے لیے بہت لکھیں، بہت، سارے، سب۔ جس طرح انگریزی میں کاؤنٹیبل کے ساتھ این لکھتے ہیں، ایک لڑکا بہت لڑکے، ہر موقع سارے مواقع، ایک لڑکی سب لڑکیاں، یا بہت سارے۔ تو یہ بہت سارے، سارے ہے نا، تو سب، ان کو اگر ہم ملائیں گے، یہ جو متعلقات ہیں ان کو ہم اسم کے ساتھ لگائیں گے تو جمع بنے گا، اور یہ جو متعلقات ہیں ان کے ساتھ اسم کو جوڑیں تو واحد بنے گا۔ تو متعلقات ہم جانتے ہیں، جیسے جملے میں متعلق کی خبر ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور متعلق کی فعل ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، تو ان کو متعلقات ہم کہیں گے۔ اب ہمارے پاس ہے زوجہ، اب آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں زوجہ جملے میں کیسے استعمال ہم نے کی، ہم نے اس کے ساتھ کی لگایا، وہ زوجہ مونس ہے۔ ارے ہمارے پاس مقصد حیات، مقصد واحد ہے کہ جمع ہے، ہم نے اس کے ساتھ میرا مقصد نیکی پھیلانا ہے، یہ جو ہم نے ہے لگایا، یہ واحد لگایا تو یہ واحد ہے۔ تو کبھی کبھار فعل ناقص کے ذریعے سے بھی ہم واحد یا جمع دکھا سکتے ہیں۔ واحد اگر ہوگا تو ہے ہوگا، ہوں ہوگا، تھا ہوگا، تھی ہوگا، تو اگر جمع ہے تو ہے آئے گا، تو تھے آئے گا وغیرہ، تو اس طرح ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو جج اس طرح استعمال کر کے واحد مذکر یا مونث، اس کوٹ کا جج، تو جج سے پہلے ہم نے کا لگایا تو یہ مذکر ٹھہرا۔ تو پیارے بچوں اس طرح ہم نے واحد اور جمع کی جو کھتی تھی یہ سلجھانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، یہاں جلد جلد ہم یہ کوشچن بھی کرتے ہیں۔ احمد محمد سے بڑا ہے، اس جملے میں محمد سے کون سی ترکیب ہے؟ تو محمد سے یہ ایک ترکیب ہے، یعنی مرکب ہے۔ مرکب ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اس میں ہمارے پاس حرف جار آیا ہے، جار کے حوالے سے یہ محمد مجرور بنا، اور یہ ترکیب بنی مرکب جاری۔ اگر ہمارے آپشن میں مرکب جاری ہے تو ہم اس پر ٹک لگائیں گے۔ بندے نے خدا کو پہچان لیا، اس جملے میں پہچان لیا کیا ہے؟ تو ہمارے پاس بندے نے خدا کو پہچان لیا، تو ہم یہاں لکھتے ہیں تیز تیز تاکہ آپ کو بہت ساری بات۔ بندے نے خدا کو پہچان لیا، تو یہ جو پہچان لیا ہے یہ کام کا کرنا یا ہونا ہے، یہ فعل تام ہے، تو باقی ہمیں پتہ ہے یہ اسم ہے نا، یہ
بھی اسم ہے. اب یہاں علامت فاعل ہے, علامت فاعل یعنی یہاں یہ علامت مفعول ہے. تو اس جملے میں اگر ہم ترکیبی نحوی کی نظر سے دیکھیں گے, بندہ فاعل ہے اور خدا مفعول ہے, نے علامت فاعل ہے, کو علامت مفعول ہے. تو یہاں ہمیں کیا دیکھنا ہے, پہچان لیا کیا ہے, ہمارے پاس یہ فعل ہے. تیسرا ہے اور نیز پھر وغیرہ کون سے حروف ہے. ہمارے پاس یہ 3 ہے کنیکٹیوز, ہم دور سے پہچان سکتے ہیں. اور یعنی علاوہ, نیز بھی علاوہ ہی کو کہتے ہیں. پھر یہ 3 ایسے حروف ہے جو جملوں کے درمیان آتے ہیں, تو کنیکٹیوز کو اردو میں عطف کہتے ہیں. تو یہ حروف عطف ہوئی. جلد بازی میں کہیں گے حروف تعصب, غم اور پریشانی, افسوس کے موقع پر بولے جانے والے حروف. حروف عطف, جملوں کو جوڑنے والے حروف. حروف شرط, شرط یا جملے کے شروع میں آنے والے حروف, جیسے کہ اگر, اگرچہ, اگرچہ. اسی طرح ہمارے پاس اور جب, جوں جوں. حروف جزا, جملہ شرطیہ کے جواب میں جو جملہ شروع ہوتا ہے اسے جملہ جزا کہتے ہیں, اور جس حرف سے, جس لفظ سے وہ شروع ہوتا ہے تو وہ حروف جزا کہلاتے ہیں. جیسے ہم تب کہتے ہیں, تو کہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں. اگرچہ بشیر بیمار تھا لیکن وہ اسکول آ چکا تھا. تو اس طرح یہ ہم نے جان لیا کہ اور نیز پھر حروف عطف ہے. محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا آپ کو آتا ہی آتا ہے, تو ہم جلد بازی میں اسے بھی کر لیتے ہیں. پانی سر سے اونچا جانا, برداشت سے باہر ہونا. ارے اب تو میرے سر سے پانی, اب تو پانی میرے سر سے اونچا جا رہا ہے, یعنی اب میں برداشت کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں. تو میں کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا. میاں بیوی کا اکثر آپس میں تو میں ہونا دیکھا جاتا ہے, یعنی میاں بیوی اکثر آپس میں تو میں کرتے رہتے ہیں. پیٹ میں چوہے دوڑنا, یعنی بہت بھوکا ہونا. ارے بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے ہیں. دانت نکالنا, نفرت کرنا. اس نے میرا اسائنمنٹ دیکھ کر دانت نکالنے شروع کیے, یعنی اسے میرا اسائنمنٹ بالکل پسند نہیں آیا. یہاں ترکیبی نحوی کے حوالے سے یہ آخری سوال ہے. یہاں عاقل کا لڑکا بیمار ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. عاقل کا لڑکا بیمار ہے, تو یہاں ایسے لکھیں گے ہے عاقل کا لڑکا, عاقل کا لڑکا بیمار. تو ہے ہمارے پاس فعل ناقص ہے, تو عاقل ہمارے پاس اسم ہے یا مبتدا ہے. تو پہلے ہم مبتدا سے پہلے کچھ اور اسے لکھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس یہ ترکیب بھی ہے. تو پہلے اس مسئلے کو سلجھاتے ہیں. ہمارے پاس عاقل کا لڑکا, یہ مرکب اضافی ہے, اس میں یہ مضاف الیہ ہے, یہ حرف اضافت ہے, یہ مضاف ہے, اور یہ تینوں مرکب اضافی ہیں, مگر یہ تینوں یہاں کام کرتے ہیں مبتدا کی. بیمار اس کی خبر ہے. اب مبتدا اور خبر اور فعل ناقصہ آپس میں جملہ اسمیہ خبریہ بناتے ہیں. دوسرا, یہاں ہمارے پاس عاقل کرکٹ کھیلتا ہے. عاقل کرکٹ کھیلتا ہے, تو یہاں جملہ فعلیہ ہے. پہلے ہم لکھیں گے کھیلتا ہے, اس میں کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے. پھر لکھیں گے عاقل, پھر لکھیں گے کرکٹ, تو ہمارا جملہ پورا ہوا. عاقل کرکٹ کھیلتا ہے, کھیلتا ہے فعل تام, عاقل ہے فاعل, کرکٹ ہے مفعول. تو جملہ فعلیہ میں ہمیں یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, فعل, فاعل اور مفعول,
اور جبکہ جملہ اسمیہ میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مبتدا اور خبر، تو یہاں 3 ہی الفاظ تھے، تو اب فعل تام، فاعل اور مفعول، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پیارے بچوں، اس طرح ہم نے اس کوسچن بینک سے یہ 2 کوسچن سالو کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیسن پسند بھی آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ آپ ثواب کی نیت سے دوسرے لڑکوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بچوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی اشکال ہے، آپ بلا جھجک میرے اس اکاؤنٹ پر، یوٹیوب اکاؤنٹ پر کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے پرسنلی فون بھی کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر کال میسیج بھی لکھ سکتے ہیں، اور میرا نمبر ہے، تو آپ اس پر میسیج بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے، تو ضرور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔